بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی نزح البول الغلام قبل ان یطعم۔ دیکھیں فضلات، چھوٹا پیشاب یا بڑا پخانہ، وہ چاہے جانوروں کا ہو یا انسانوں کا ہو، یا وہ ماکول اللحم جانوروں کا ہو، تو پیشاب پخانہ ناپاک ہے اور نجس ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے، خاص طور پہ وہ چھوٹے بچے جو صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور باہر کی کوئی چیز نہیں کھاتے، یعنی ڈبے کا دودھ نہیں پیتے، گائے کا دودھ نہیں پیتے، باہر کی کوئی غذا نہیں کھاتے، صرف اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، ایسے بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے، ایسے بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ لیکن اس کے پاک کرنے میں طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے۔ پیشاب ان کا ناپاک ہے، لیکن اس کے پاک کرنے میں اختلاف ہے کہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پٹھانوں میں تو خاص طور پہ یہ مسئلہ ابھی تک ہے کہ جو بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے اور اس کا والد کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتا، اس بچے کا پیشاب پاک تصور کیا جاتا ہے۔ اب تک یہ تصور تھا، یہ غلط تصور ہے۔ ایسے بچے کا پیشاب، جو بچہ ماں کا صرف دودھ پیتا ہے، اس بچے نے قے کر دی، الٹی کر دی، وہ الٹی بھی ناپاک ہے، اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے کہ ایسا بچہ یا بچی جو صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں، ان کا پیشاب ناپاک ضرور ہے، ان کے پاک کرنے کا طریقے میں اختلاف ہے کہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو بڑے دو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے بچوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، ایسے بچوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ بچہ ہو یا بچی ہو، ان کے پیشاب کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا اور تینوں مرتبہ اچھی طرح نچوڑا جائے گا۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچی کا پیشاب اگر ہے تو اس کو تو اچھی طرح دھویا جائے گا، اور لڑکے کے پیشاب پہ صرف پانی اگر بہا دیا جائے، نچوڑا نہ بھی جائے، تو بھی پیشاب پاک ہو جائے گا۔ یعنی اتنا پانی بہا دیا جائے کہ یہ گمان غالب ہو جائے کہ پانی نے پیشاب کو نکال لیا ہوگا، بہا دیا ہوگا۔ اور چھوٹے دو اماموں کے نزدیک، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا پیشاب تو دھویا جائے گا، ضروری ہے، اور لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹا مارا جائے گا۔ چھینٹے سے مراد یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں بک کے اندر پانی لے کر اس پیشاب والی جگہ پر ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ پانی اس پیشاب پہ غالب آ جائے۔ نزع سے مراد یہ نہیں کہ گیلا ہاتھ پھینک دیا یا پانی ایسے چھڑک دیا، چھڑکنا نہیں مراد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پانی کو اوپر ڈالا جائے گا تاکہ پانی پیشاب پہ غالب ہو جائے، اور پتہ چل جائے کہ اب یہ پانی اگر نچوڑا جائے تو نہ نچوڑائے، یعنی ایک بک پانی ڈالا جائے گا۔ یہ پانی چھڑکنا یا گیلا ہاتھ پھیرنا مراد نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی اماموں کے مسئلے؟ دلائل، چھوٹے دو امام کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو باب کی روایت ہے اس میں صحابیہ جو ہے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چھوٹا بچہ گود میں اٹھا کے لائی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا، اس بچے نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیشاب کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرش علیہ الماء، فدعا بماء فرش علیہ، آپ نے پانی منگوایا اور فرشا۔ اب یہاں پر چھوٹے دو امام اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ رشا کا معنی چھڑکنا ہوتا ہے، آپ نے اس پر پانی چھڑک دیا۔ سمجھ میں آئی؟ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ احادیث میں کل 5 لفظ استعمال ہوئے ہیں، احادیث کے اندر 5 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
دو لفظ ہیں رشا اور صبا. نمبر 3 اتباع الماء. نمبر 4 کہ لم یغسلہ غسلا، لم یغسلہ غسلا. تو رشا، صبا اور اتباع الماء اور لم یغسلہ غسلا، لم یغسلہ غسلا. تو یہ الفاظ یعنی نزح، رشا، صبا، اتباع الماء اور لم یغسلہ غسلا، 5 لفظ ہو گئے. اس میں یہ جو 3 الفاظ ہیں، لم یغسلہ غسلا ایک، اتباع الماء، اتباع الماء کا مطلب ہے کہ پانی اتنا ڈال دینا کہ پانی اس نجاست کو اپنے ساتھ لے گئی، اور صبا کے مطلب بھی ہے پانی ڈال دینا. یہ 3 الفاظ تو قطعی دلالت ہیں کہ یہ غسل کے معنی میں ہے کہ اس کو دھویا جائے گا. 2 لفظ جو ہے رشا اور صبا، رشا اور نزحہ، نزحہ اور رشا، یہ دونوں معنی ہیں. یہ چھڑکنے کے معنی میں بھی آتے ہیں اور غسل کے معنی میں بھی آتے ہیں. یہ 2 جو الفاظ ہیں یہ محتمل ہیں، یہ چھڑکنے کے معنی میں بھی آتے ہیں اور دھونے کے معنی میں بھی آتے ہیں. لیکن چھڑکنے کے معنی میں یہ واضح ہیں، لیکن غسل کے معنی میں بھی احادیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں. دلائل: پہلی دلیل آگے باب نمبر 84 پر مزی کے باب میں یہ بات آئے گی. باب نمبر 84 میں، باب نمبر 84 پہ آئے گا کہ مزی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان تاخذ کفا من الماء یکفیک، ان تاخذ کفا من الماء فصب به ثوبک، کہ کافی ہے تیرے لیے کہ تو ایک بک پانی ڈال کے اپنی مزی والی جگہ پر اور کپڑے کو دھو لے. یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر غسل مراد ہے. تو خود یہاں پر امام شافعی نے نزحہ کو کیا لے لیا بھی، رشا کو، نصبہ کو کیا لے لیا، ان تنزح به ثوبک، نزحہ کو کیا غسل کے معنی میں لیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ تو مزی کا باب ہے، اور 102 نمبر باب پہ یہ جو آگے حیض کے مسئلے میں 102 نمبر یا 104 نمبر باب میں آ رہا ہے، اس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حتیہ ثم قرصیہ ثم رشیہ بالماء. وہاں پر بھی تمام فقہا کہتے ہیں کہ یہاں رش جو ہے وہ دھونے کے معنی میں ہے، کہ منی کو پہلے کھرید لیا جائے، پھر اس کپڑے کو آپس میں ایسے مل لیا جائے، پھر ثم اغسلیہ بالماء، پھر ثم رشیہ بالماء، یہاں رش کے معنی غسل کے، پھر کپڑے کو دھو لیا جائے، ثم صلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھی جائے. سمجھ آئی؟ 2 الفاظ رش اور نزحہ کے معنی. تیسرا تحاوی کے اندر حدیث ہے، تیسری تحاوی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا انی لعارف مدینۃ، انی لعارف مدینۃ کہ نزح البحر بجانبها، میں ایک ایسے شہر کو جانتا ہوں کہ پانی اس کے جانبوں سے لگ کے چلا جاتا ہے. یہ عمان کا شہر ہے جو ساحل کے کنارے پہ ہے. جب یہ ساون وغیرہ کے مہینوں میں پانی میں طغیانی آتی ہے تو اس کی جو موجیں ہیں وہ آ کر عمان کے شہر سے لگ کر چلی جاتی ہیں. تو اب یہاں پر نزحہ کے معنی ہوں گے، سمندر کا پانی آ کے شہر سے ٹکرا رہا ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ انی لعارف مدینۃ نزح البحر بجانبها. تو نزح کے معنی یہ بات ٹھیک ہے کہ چھڑکنے کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن ہر جگہ چھڑکنے والے معنی نہیں ہوتے، بلکہ دھونے اور غسل کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ 3 دلائل ہیں. اسی لیے بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ 3 الفاظ اتباع الماء، صبا اور لم یغسلہ غسلا، یہ قطعی دلالت ہے دھونے کے میں. وہ کہتے ہیں یہاں پر دونوں ہی مراد ہے، اور یہ 2 جو الفاظ ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل ہم نے خود کر دی کہ مزی کے بعد میں امام شافعی رحمۃ اللہ خود کہتے ہیں کہ یہاں دھونا مراد ہے. اور تطہیر کے بعد میں 104 نمبر باب کے اندر آئے گا، وہاں پر بھی ثم رشیہ بالماء، وہاں پر بھی دھونے کے معنی میں. اور یہ جو ہے انی لعارف مدینۃ نزح البحر بجانبها، یہاں پر بھی نزح کے معنی کیا ہیں؟ دھونے کے. تو بڑے 2 امام اس کی تعویل کرتے ہیں، اور چھوٹے 2 امام جو ہیں وہ ظاہری الفاظ سے وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر پانی چھڑکا ہے، یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر پانی چھڑکا ہے. تو یہاں پر وہ چھڑکنا مانے لیتے ہیں. چھڑکنے سے میں نے بتایا کہ صرف پانی کو چھینٹا مارنا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل یہ ہے شوافع کی کتابوں میں کہ ہاتھ میں پانی لے کے ایک بک، یہ کپڑا ناپ اسے پیشاب کر دیا، ایک ایسے بک پانی لے کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے، یہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسے پانی مار یا ہاتھ گیلا کر کے پھیر دیا جائے، یہ مراد نہیں ہے.
تو وہ بھی اتباع الماء کے آنے میں سبا اور اتباع الماء کے معنی میں آ گیا. رش تو پانی کو چھڑکنے کو کہتے ہیں. ایسے پانی چھڑیں گے وہ تو زیادہ تلویث ہوگی, اس میں تو زیادہ پانی پھیلے گا. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب دیکھو بچے کا پیشاب تو دونوں کا ناپاک ہے, لیکن اب یہ بتائیں تھوڑا سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے پیشاب کے بارے میں اتنا غلو کیوں کیا گیا کہ لڑکی کے بارے میں تو سارے امام کہتے ہیں دھونا, اور لڑکے کے پیشاب کو بارے میں آیا کہ اس کے اوپر چھینٹا دیا جائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے 3 جوابات فقہا نے دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں عورت جو ہے لڑکی, اس کی پیشاب میں برودت ہے, اس کے مزاج میں برودت ہوتی ہے, اور اس کی پیشاب میں اسمیل اور بدبو ہوتی ہے. اگر اچھی طرح نہیں دھویا جائے گا تو بدبو نہیں جائے گی. اور لڑکوں میں حرارت ہوتی ہے, اور جس میں حرارت ہوتی پیشاب میں اس میں بدبو کم ہوتی ہے, تو لہٰذا اس لیے اس کو ہلکا دھویا جائے گا. دوسرا جواب یہ دیا کہ لڑکی کا جو مخرج ہے پیشاب کا وہ کھلا ہوتا ہے, تو جب وہ پیشاب کرتی ہے تو پیشاب کھلا پھینکتا ہے, زیادہ پھیلتا ہے, اس لیے اس کو دھونے کا حکم ہے. لڑکے کا مخرج تنگ ہے, اس کے پیشاب کا سوراخ تنگ ہوتا ہے, پیشاب ایک جگہ گرتا ہے, اس لیے اس کو چھڑکنے کا یعنی تھوڑا دھونے کا حکم ہے. تیسرا جواب جو ہے وہ یہ دیا ہے, جو ان دونوں کے بقدر ذرا قوی ہے, کہ لڑکے کو اٹھا کر پھیرانے کی, لوگ لڑکے کو تو لے کے گود میں پھرتے ہیں, اس کا تو رواج ہے. لڑکیوں کو اکثر لوگ گود میں, اور عرب کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ لڑکیوں کو گود میں لے کے پھرے, اور لڑکوں کو گود میں لے کے پھرنے کا رواج تھا. تو یہ عموم بلوا میں لڑکوں میں رواج تھا, عموم بلوا, لہٰذا جو لوگ لڑکوں کو ہر وقت اٹھائے رہتے ہیں تو بچہ تو پیشاب کرے گا, اور پیمپر کا زمانہ تو اس وقت میں تھا نہیں, تو لہٰذا وہاں پر عموم بلوا تھا, اس لیے لڑکوں کے پیشاب میں نزا, اور لڑکیوں کو اٹھانے کا رواج ہی نہیں تھا, اور جو چیز کا رواج ہی نہ ہو تو لہٰذا اس لیے اس کو دھونے کا حکم تھا, اس میں چھینٹے کا حکم تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیشاب دونوں کا ناپاک ہے, لیکن پاک کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے. چھوٹے 2 امام کہتے ہیں کہ چھینٹا دیا جائے گا, چھینٹے سے مراد یہ کہ ہاتھ پانی کا بھر کے اس کے اوپر ڈالا جائے گا, اور بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ اس کو دھویا جائے گا. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھی طرح 3 مرتبہ دھویا جائے گا اور نچوڑا بھی جائے گا. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ بھئی پانی اتنا ڈال دیا جائے تاکہ ظن غالب ہو جائے کہ پیشاب نکل گیا ہوگا, تو بس یہ کافی ہے. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے علاقے میں تو پانی زیادہ ہے, صابن بھی لگا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جن علاقوں میں پانی کم ہے وہاں پر اس مسئلے کی اہمیت اور قدر ہوتی ہے کہ جہاں پر وضو 1 لوٹے سے 10 بندے وضو کرتے ہوں, وہاں پر دھونے کا کیا مسئلہ ہوگا. تو اس مسئلے کی اہمیت ان علاقوں میں ہے.